مقبول خان ہیں پشاور سے، وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ جیل میں ان کے ساتھ جو ہوا اللہ وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ سوچتا ہوں کہ عمران خان کے دور حکومت میں ان لوگوں نے جو کچھ کیا کہیں اس کی سزا تو نہیں۔ مقبول خان صاحب جس طرح کی باتیں ان کی وہ جو کیا تھا، وہ امریکہ سے آیا ہوا تھا، پتہ نہیں لمبا سا نام تھا، لمبا سا قد تھا اس کا، نام بھی بھول گئے۔ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں بتاتے ہیں اس طرح کی بات پہلے بہرحال کبھی نہیں سنی گئی۔ اور اگر شہریار اپنی آپ کہہ رہے ہیں کہ، لیکن یہ تو پھر یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کبھی ختم ہوگا نہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ماشاءاللہ یہ درخت جو ہے بڑھتا جائے گا۔ آپ میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ، باڑیاں لگی ہوئی ہیں، کل کو وہ آ جائیں گے پھر وہ کسریں نکال دیں گے۔ کہ اصل بات یہ ہے کہ کس حد تک گئے، مجھے اس بندے کا میرا دھیان ادھر چلا گیا، جانا لمبا سا تھا وہ، پہلے پنجاب گورنمنٹ میں وہ چپکا رہا، اس کے بعد وہ فیڈرل گورنمنٹ میں میرے پاس 5 7 10 دفعہ آیا بھی، مجھے اس وقت اس کا نام بھول گیا، امریکہ سے آیا ہوا تھا، امریکہ چلا گیا۔ تو جو قصے کہانیاں وہ سناتا تھا اور طرح کی بات ہے، اور وہ اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، نام کیا لینے، چھوڑے۔ 1 سال کچھ مہینے ہوئے تھے، روف کلاسرا، جاوید چودھری ہکے بکے رہ گئے۔ انہوں نے کالم لکھے، میں نے اس میں لکھا تھا کہ مجھ پہ لعنت ہو کہ میں ان کو سپورٹ کرتا رہا، ان کی گورننس ٹھیک نہیں۔ اچھا، یہ ساری قصہ کہانی آپ کو سنانے کے پیچھے ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ میری اگر کوئی ماڑی موٹی کوئی دوستی، کوئی ہمدردی، کوئی محبت ہے تو وہ اس ملک کے لیے ہے۔ جب بندہ ملک کی بات کرتا ہے تو میں کوئی زمینوں، پہاڑوں، سڑکوں، بلڈنگوں کی بات نہیں کر رہا، میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہ سارے کوئی یہاں میاں منشا اور کوئی سیگل بن جائے فلانا، لیکن جس بات پہ میرا خون کھولتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ شدید ناپسند، شدید ناپسند حساب قدر جو صحیح ہے نا، جس سے جتنی نفرت اور جس نے جتنا بڑا جرم کیا میرے نزدیک، میرا رب جانتا نہیں ہے، میرا لینا دینا تو کسی سے بھی کچھ نہیں۔ شہباز شریف کے ساتھ میری 2 2 گھنٹے کی گپ شپ رہی، نو، جو دیکھوں گا، میرا کام ہی میری عبادت ہے۔ میں نے نہ کوئی داڑھی رکھی ہوئی ہے، نہ میرے کو یہاں محراب ہے، نہ فلانا ٹمکانا، میں تو عام سا مسلمان ہوں۔ میری اپنے ملک اور ہم وطنوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، جو مجھے اچھا کرتا نظر آئے گا میں اچھا۔ اب کہ تحریک انصاف کی مکمل حمایت نہیں، میرا کالم تھا کہ مجھ پہ لعنت ہو، ابھی 1 سال 1 2 مہینے ہوئے تھے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ چھوڑیں آپ، جب رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس بنا تو میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا تھا، حالانکہ وہ اس نون لیگ میں ہے جسے بقولہ آپ کے میں ناپسند کرتا ہوں، بالکل کرتا ہوں، لیکن دیر آر ریزنس۔ یا تو مجھے کوئی قائل کر لے، ان کو شدید ناپسند میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست اور صحافت دونوں کو برباد کیا، انہوں نے اس ملک میں کوئی ویلیوز رہنے نہیں دی، مجبوری بھی تھی۔ نواز شریف کو سیریسلی لیتا نہیں، تو وہ اتفاق کرے نا منڈا پتہ نہیں کون ہے کی ہے فلانا، تو پھر انہوں نے جو کرپشن کو، ہارس ٹریڈنگ کو، میں نے اتنے سال جرنلزم میں گزارے تھے، میں نے ان کے آنے کے کوئی 1.5 2 سال بعد جب نواز شریف پہلی بار جب وزیر اعلیٰ ہوئے ہیں، پہلی بار میں نے لفافہ جرنلزم کی اصطلاح سنی، کبھی سنا بھی نہیں۔ ان لوگوں نے اس ملک کے کلچر کو بہت نقصان پہنچایا، اس ملک کی روایات کو، اقدار کو، اور مثلاً ایک اور بہت بڑا جرم ہے، انہوں نے سیاسی کارکنی ختم کر دیا، ان کو بھی روکڑے پہ لگا دیا، انہیں بھی کتے بنا دیا۔ ورنہ بھٹو کے زمانے تک دیکھیں، بات سنیں، میں تاریخ کے حوالوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جیالہ تحریک پاکستان ٹائپ کے ورکرز جیسا ہوتا تھا،
بھوکا ننگا لیکن ایک کاز کے لیے لڑ رہا ہے. انہوں نے ان کو بھی کاروباری کر دیا. اب جنون پولیٹیکل ورکر ہے ہی نہیں, ادارہ ہی مار دیا انہوں نے. پھر اقربا پروری, پورے کا پورا خاندان تو اس وقت پارٹی میں ہے. پھر اے ساڈا آئی جی, ساڈا ڈی سی, ساڈا فلانا. وہ ساڈا کی ہو, اسٹیٹ کا ملازم ہے. انہوں نے کلچر تباہ کیا. ٹھیک ہے, لاٹوں کی تقسیم, تو پھر وہ ریکارڈ چلنے شروع ہوئے, تو فلانا, تو تو یہ سارا اس لیے شدید ناپسند. ادروائز میرا نہ بھٹو صاحب کو تو میں نے ساری زندگی دیکھا ہی نہیں, کسی جلسے میں بھی نہیں دیکھا. واز اے ینگ بوائے, مجھے ان کے باتیں اچھی لگی. روٹی کپڑا مکان, جیڑا بائے وہی کھائے, اور یہ وہ اس طرح کی باتیں کہ یار اچھا عام آدمی خوشحال ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. وہ دن جائے آج کا ہے, اسی کام پہ لگے ہوئے. لیکن بہرحال تجزیہ آپ کا درست ہے. لیکن ایک بات حلفاً عرض کرتا ہوں, میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی میرا کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے, ڈھنگ کی بات ہی نہیں کر رہا ہے. اب یہ جو مریم نواز کے بعد میرا خیال تھا کہ یہ شی از مچ ینگر ایکسپوئر, لیکن نہیں, بالکل وہی حرکتیں. سستے وہ سستے پتہ نہیں کیا کرتے تھے, وہ سستا آٹا اسکیم یا پتہ نہیں کیا, سستی روٹی اسکیم, پیلی ٹیکسیاں تھیں. اب انہوں نے پتہ نہیں موٹر سائیکلیں کیا ہے, کدھر گئی پیلی ٹیکسی, سب ڈھونگ. اب یہ پھر اسی طرح کے کام ہے. مجھے کوئی بات اس میں جینون نظر نہیں آتی. جینون چیز ہوتی ہے جب آپ فلوٹ کرتے ہو تو بہرحال چھوڑ دیں.